فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا، یعنی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ابو محمد آدم کہہ کر بلایا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ میری کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. جب آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے اوپر دیکھا کہ عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا. اسی لحاظ سے نور محمدی کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پہلے تھا خلقت، تخلیق ہو گئی، اب ایسا ہے کہ پیدا کرنا، دنیا میں بھیجنا ہے. اب یہ معاملہ کیسا ہوا؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل ایسی مٹی میرے پاس لے کے آؤ جو میرے محبوب پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو. تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روزہ اطہر والی جگہ جہاں پر اس وقت مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ، وہ اس جگہ سے سفید مٹی کی مٹھی اٹھا کر لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. تو امر خداوندی سے اس مٹی کو تسنیم، یہ نہر ہے جنت کی، تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں اسے دھویا گیا، پھر نور نبوت میں اسے رکھ کر اس کو عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملائکہ اور ہر شے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضل کو پہچان لے. ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا. پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کے پشت میں ودیت کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور محمدی کو رکھ دیا گیا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا. اس کی روشنی حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر چمکتی رہتی تھی، انوار نکلتے رہتے تھے. ان سے کہا گیا اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں. جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جو آدم علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے تھے، آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے حضرت شیس علیہ السلام. تو جب حضرت حوا علیہ السلام کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن کی طرف منتقل ہو گیا. حضرت حوا، حضرت مائی حوا ہر دفعہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا کرتی تھی، لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی تو آپ اکیلے پیدا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے تھے اور سب بھائیوں سے مرتبے، کمال اور نور کے لحاظ سے بڑے خوبصورت اور بہترین روشن چہرے والے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی.
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی، اے بیٹا تمہاری پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، سو اسے پاکیزہ رحموں تک منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی قریب نہ جانا۔ سو یہ وصیت نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے سینے کو کرتا رہا، اپنے بیٹوں کو کرتا رہا، حتیٰ کہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک تک آن پہنچا، اور حضرت مائی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بدن مبارکہ سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ لہذا سلام ہو حضور کے والدین پر، محبت کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں سلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین میں اتارا۔ یعنی سوال یہ کہ تخلیق نور محمدی تو عرش کے پاس تھی، آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، زمین پر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب کس زبان سے ہمیں مل رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے قرآن کا پہلا مفسر قرآن حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی جو حضور کے براہ راست شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں رکھا، جب یہ زمین میں آئے تو میں ان کے ساتھ ہی زمین کی طرف آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا۔ میں اس وقت بھی تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اس وقت ڈول رہی تھی طوفانوں کے اندر، تو میں اس وقت بھی نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود تھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بھی تھا جب انہیں دہکتی آگ میں ڈالا گیا، میں اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا، ان میں سے کوئی بھی بدکاری کے نزدیک نہ گیا۔ مشکات المصابیح میں حضرت مسلم سے بروایت واصلہ بن الاسقا بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، یعنی بنی کنانہ جسے کہتے ہیں، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ میں خاندان، گھر، نسب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، یہ جاتے ہیں گارا گوندتے ہیں اور اینٹیں بنا بنا کر لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اینٹیں وہ بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ اور منظر جو ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہ پورے کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر جب تعمیر مکمل ہوگی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کی مزدوری عطا کی جاتی ہے، مولا کریم تیری بارگاہ سے میں اجرت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا ابراہیم طلب کرو، کیا ہم سے اجرت طلب کرنا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مزدوری قبول فرما، یہ جو ہم نے محنت کی ہے اسے قبول فرما کہ ہم نے خانہ کعبہ بنایا تیری عطا تیری توفیق سے۔
اور اے اللہ ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو کہ خیر امم ہے، بہترین امت ہے، اے اللہ اسے میری نسل میں پیدا فرما، اور اے اللہ ہماری نسل میں سے اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما جن کی شانوں کا ذکر تو نے ہم سب کے سامنے کیا۔ سو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے حضرت اسماعیل ہی صرف سامنے کھڑے تھے، جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا، اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو میرے نور کے لیے چن لیا، اور میرا نور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان کے اور ان کے صاحبزادے یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد سے دوسرے انبیاء آتے رہے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یاد رہے تمام انبیاء کے جو جد ہیں، اصل جو ان کے باپ ہیں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، آسمانی مذاہب کا ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سامنے آیا، اور دوسرے تھے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے۔ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، لہذا اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔